بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فلو انا رجلا صافانا بین الرکن والمقام فصلی وصام، اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، لیکن ثم لاقی اللہ، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے، وہو مبغض لأہل بیت محمد، کہ وہ اہل بیت سے بغض رکھتا ہوں، داخل النار، وہ بندہ جہنم کے اندر جائے گا۔ مستدرک علی الصحیحین، امام حاکم نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، فیک مثل من عیسیٰ، تمہارے اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ایک مشابہت موجود ہے، تمہاری حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک طرح کی مشابہت ہے۔ وہ مشابہت یہ ہے کہ ابغضتہ الیہود حتی بہتوا امہم، کہ یہودی جو تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھا تھا، اور اس وجہ سے انہوں نے ان کی والدہ کے اوپر زنا کی تہمت لگائی۔ وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَىٰ، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی، حتیٰ أَنزَلُوهُ بِالْمَنزِلَةِ الَّتِي لَيْسَتْ لَهُمْ، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مقام تک پہنچا دیا جو ان کے لیے ثابت نہیں تھا، یعنی ان کو اللہ بھی کہا اور اللہ کا بیٹا بھی کہا۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہلک فی رجلان، کہ میرے بارے میں جو دو طرح کے لوگ ہیں وہ ہلاک ہو گئے۔ پہلے فرمایا کہ محب مفرط، کہ ایسا شخص جو میرے ساتھ محبت کرنے والا ہو اور محبت کے اندر اس قدر آگے بڑھ جائیں، اس قدر تجاوز کر جائیں اور محبت کے اندر اس قدر افراط کر جائیں، تو میرے اندر جو ہے وہ ایسی چیزیں جو ہے وہ بیان کریں کہ جو میرے اندر موجود نہیں، یعنی محبت کے اندر اس قدر آگے چلا جائے اور اس قدر افراط کریں، اس قدر تجاوز کر دے کہ میرے اندر ایسی خوبیاں بیان کرے، ایسی بڑائیاں بیان کریں کہ جو میرے اندر نہیں پائی جاتی۔ اور دوسرا وہ شخص ہے کہ مبغض یحملہ شنعنی، کہ جو میرے ساتھ عداوت رکھیں اور میری عداوت جو ہے وہ اس کو اس مقام کے اوپر لے آئے کہ وہ میرے اوپر بہتان لگانا شروع کر دیں۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے۔ تو اس حدیث پاک کے اندر جو ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا یہ ہمارا ایمان کا حصہ، یہ یاد رکھیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ محبت کے اندر اس قدر آگے چلے جانا، ٹھیک ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبیوں سے افضل ماننا، اور روافض کے اندر ایک گروہ ہے جس کو نصیریہ کہتے ہیں، وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الوہیت کے قائل ہیں۔ یہ شام کا جو صدر تھا بشار الاسد، اس کا بھی یہی عقیدہ تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدا یا الوہیت کا وہ قائل تھا۔ تو اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو حضرت علی ان کو انبیاء علیہ السلام سے افضل مانتے ہیں، اور باقاعدہ ان کی کتابوں کے اندر یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک سے بھی افضل وہ لوگ مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جبریل وہی لے کر آ رہے تھے حضرت علی کی طرف، معاذ اللہ ان سے غلطی ہوئی تو وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے گئے۔ ایک تو یہ گروہ ہے، اور یہ آپ نے فرمایا کہ یہ گروہ ہلاک ہو گیا۔ دوسرا گروہ ایسا ہے کہ جو بغض رکھتا ہے اور بغض کے اندر آپ کے اوپر تہمت لگاتا ہے۔ اس سے مراد آج تک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضرت علی، اہل بیت اور ان احباب سے جو ہے وہ دشمنی رکھی، جن کو ہم خارجی کہتے ہیں۔ شاید آپ لوگوں کو نہ ان کا پتہ ہو، لیکن خارجی لوگ جو ہیں
ان کے نظریات اتنے خطرناک ہیں کہ آج تک جو ہے ان کو اگر جب بھی موقع ملتا ہے وہ آج تک اہل بیت پاک کے جو مزارات ہیں ان کے اوپر بھی بمباری کرتے ہیں۔ شام کے اندر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مزار شریف جو ہے وہ پچھلے داعش جو ہے انہوں نے ان کے اوپر جو وہ حملے کیے، یہ جتنے مزارات ان کے اوپر حملے کرنے والے، خودکش حملے کرنے والے، اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں یزید کی حمایت کرنے والے اور ساری اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ میں کھلی بات زیادہ نہیں کر رہا، تو مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دشمنی کے اندر حد سے بڑھ گئے ہیں۔ دشمنی کے اندر اہل سنت و جماعت ایک ایسی جماعت ہے کہ جو اہل بیت کا ادب اور احترام بھی کرتی ہے، خلفائے راشدین کا ادب اور احترام بھی کرتی ہے، اہل بیت پاک کے پھر آگے جو اولاد ہے اور نسل ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں ان سے جو ہے یہ محبت بھی کرتے ہیں۔ بس آخری روایت میں آپ کے سامنے رکھتا دو لفظی روایت یہ ہے کہ نبی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن، کہ میری محبت اور ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور اس کے ضمن میں شیخین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہتان لگائے اور حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق شیخین جو ہیں ان کو غاصب کہے اور معاذ اللہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے نہیں ہو سکتا، اور یہ چیزیں ہم اپنے پاس سے بیان نہیں کرتے۔ یہ حدیث کی کتاب ہے المعجم الاوسط للطبرانی، جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 182 ہے، حدیث نمبر ہے 3920، کہ جس کے اندر حضرت علی فرما رہے ہیں کہ لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن، کہ میری محبت اور ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کا بغض جو ہے یہ مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا، مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔ مومن وہی ہوگا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کریں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کریں، اور اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ حضرت علی کا نام لیں، ان کے نام کی آڑ کے اندر، محبت اہل بیت کی آڑ کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بندہ تبرہ کرے، صحابہ کرام کے بارے میں گالیاں نکالیں، صحابہ کرام کو برا بھلا کریں، یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ کار نہیں ہے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔